بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اچھے ہیں لیکن اچھائی کرنے میں بھی برے ہیں تو اچھے لیکن اچھائی کرنے میں بھی برے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک مومن سے قرضہ لینے گئے، اس نے پیسے تو دیے آپ کو، لیکن آپ کو اتنے تانے دیے کہ آپ نے کہا پھر کبھی مر بھی جاؤں میں اس سے قرضہ نہیں لوں گا۔ یہ ہے تو اچھا لیکن اچھائی میں برا کر رہا ہے۔ صدقہ دیتا ہے لیکن غریبوں کو ذلیل کرتا ہے، مدد کرتا ہے لیکن ذلیل کر کے مدد کرتا ہے، انہیں خفت میں آ کر لا کر ان کی مدد کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھائی کر رہا ہے لیکن اچھائی میں برا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اچھا ہے لیکن اپنی اچھائی میں اعلیٰ ترین ہے، جیسے علی مرتضیٰ تھے۔ راتوں کو غریبوں میں میرے مولا کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے نا، اتنے سال سے 25 سال سے علی یتیموں کو کھانا دے رہے ہیں، یتیموں کو پتہ تک نہ چلا دینے والا کون ہے۔ 3 راتیں گزریں، جب دروازے پہ کھانا نہیں آیا پھر یتیموں کو پتہ چلا رات کے اندھیروں میں کھانا دینے والا ہمارا مولا علی مرتضیٰ ہے۔ فقیر ہے، مولا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، کبھی اس کا سر دباتے ہیں، کبھی اس کے بازو دباتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، رو کے کہتا ہے میرا دوست کہاں ہے؟ حسن نے کہا کون سا دوست؟ کا روزانہ آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، یہ نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اپنے ہاتھوں سے سر دباتا تھا، جب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی تب تک نہیں جاتا تھا۔ بہت پوچھا تو کون ہے؟ کہتا ہے نام جان کے کیا کرو گے، بس اتنا جان دو تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست۔ یہ ہے اچھائی سے اچھائی کرنا۔ ایک شخص مدینے میں آیا، لوگوں سے پوچھا اس مدینے میں سب سے بڑے کریم کا گھر کہاں ہے؟ ورنہ کریم تو اہل بیت میں حسن ابن علی تھے، مولا شہید ہو چکے تھے۔ لوگوں نے کہا حسین کے گھر چلا جا، یہ کریم گھرانہ ہے۔ کہتا ہے میں اس گھر پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر نکلے، اس نے مولا کی فضیلت میں شعر پڑھنا شروع کیے۔ کہ حسین تو بھی کریم ہے، تیرا بابا بھی کریم تھا، تیرے بابا کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کیا ہو سکتا ہے میں سائل ہوں تیرے در سے خالی چلا جاؤں؟ اتنا سننا تو امام حسین نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ دروازے کو بند کیا، گھر کے اندر گئے، مولا نے ایک رومال اٹھایا سفید، وہ کمرے میں رکھ دیا۔ امام نے سارے گھر والوں کو کہا جس کے پاس جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، اللہ کے بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ رومال میں ڈال دے۔ امام کے پاس جتنے پیسے تھے مولا نے رکھے، بیویوں کے پاس بالیاں تھیں، اگر کوئی زیور تھے وہ اس میں رکھ دیا۔ امام نے بند کیا۔ اب مولا دیتے کیسے ہیں؟ فرمایا حسین نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، اتنا کھولا کہ مولا کا ہاتھ وہاں سے باہر چلا جائے۔ امام نے ہاتھ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھا، اس نے شعر پڑھے تھے حسین تو کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے۔ امام نے فرمایا ہاں میں کریم ہوں لیکن مجھے معاف کرنا اگر یہ تیرے لیے کم ہو۔ حسین معذرت چاہتے ہیں، اتنا کہنا تھا وہ زار و قطار رونے لگا۔ کہتے کتنے آپ کریم ہیں، یہ میں نے جتنا مانگا تھا اس سے بھی زیادہ ہے۔ امام حسین کے قدموں کو چوم کے چلا جاتا ہے۔ یہ کردار ہے، اچھائی کرو تو ایسی کرو کہ دنیا تمہاری اچھائی کو یاد رکھے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے گھر میں ایک چور چوری کرنے آیا۔ گھر کے اندر گیا، قبلہ صاحب کا گھر بہت سادہ سا گھر تھا، بہت عارف باللہ تھے، جو اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو تبدیل کرتے تھے۔ کچھ نہیں ملا گھر میں، چور نے ایک قالیچہ تھا وہ اٹھا کے لپیٹ کے اپنے بغل میں ڈال کے گھر سے نکلنے لگا کہ جیسے دروازے سے نکلنے لگا مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے۔ جیسے چور کو دیکھا فرمایا السلام علیکم، آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ بیچارہ پانی ہو گیا، کیا کرتا؟ آپ جس گھر سے چوری کر کے نکلے ایک دم آپ کو مالک نظر آئے، انسان کی کیا حالت ہوگی؟ کہا بہت اچھے وقت پہ آپ تشریف لائے ہیں، میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اندر گھر میں آئیے، ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا، ان کو اندر لے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، ذرہ برابر بھی محسوس نہیں کروایا کہ آپ نے چوری کیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے وقت گزرا کہا اے جوان اگر آپ کو کھانے کی بھوک لگی ہو تو میرے گھر میں رہیے، دوپہر کا کھانا بھی میں آپ کو کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جوان شرمندہ ہوتا ہے، کہتا نہیں قبلہ بس مجھے جانا ہے، مجھے جانے دیجیے۔ کہتے ٹھیک ہے تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ۔ جیسے یہ جوان اٹھتا ہے قبلہ صاحب کہتے ہیں اب یہ قالیچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اے جوان لگتا ہے تمہارے کام کا ہے، اس قالیچے کو لے جاؤ۔ کہتا نہیں قبلہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ جیسے گھر سے باہر نکلتا ہے مولانا قالیچہ لے کے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں میں قالیچہ تھماتے ہیں، بس ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے اے جوان علی والے بن جاؤ، علی کے کردار پر چلنا شروع کر دو۔ یہ وہ کردار ہے جو انسان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا اس دن کے بعد یہ چور ایسا مرید بنا، ایسا متقی بنا کہ روزانہ ان علامہ صاحب کے دروازے پر آتا تھا۔ اس سے بڑا شہر میں کوئی متقی بن نہیں سکا۔ مولا فرماتے اچھائی کرو تو ایسی کرو دنیا یاد کرے۔
दो गुरु हो गए, एक अच्छाई करते हैं लेकिन ताने देने वाली अच्छाई, दो अच्छाई करते हैं ऐसी अच्छाई जैसा अच्छाई का हक है, तीसरा गुरु वो है जो बुराई करता है, मामूली सी बुराई करता है, जैसे चोर चोरी करता है, एक मामूली सी बुराई करता है। मौला फरमाते हैं चौथा गुरु वो है जिन पर अल्लाह की लानत है, अशद्दुल लान है। वो कौन है? जो बुराई करते हैं लेकिन बदतरीन बुराई करते हैं। कैसी बुराई? आशूर का दिन है, एक मलून आता है, जब खैमों को लूटा जा रहा था। देखिए बुराई करने का भी तरीका होता है। करबला में ऐसी बुराइयां की गई कि आपके तसव्वुर से बाहर आए। फरमाइए मलून आता है, इमाम हुसैन का जिस्म पड़ा था, सब लोग गारत कर रहे थे, कोई खैमों को लूट रहा था, कोई शहीदों के जिस्मों को, कपड़ों को लूट रहा था। इसकी निगाह इमाम की अंगूठी पे पड़ गई। इसने इतना भी सब्र न किया कि अंगूठी उतारे। इसने कहा अगर उतारने पे लग जाऊंगा वक्त निकल जाएगा, सारे खैमे लूट लिए जाएंगे, फिर मैं क्या लूटूंगा। इसने जल्दी से मेरे आका की उंगली को काट दिया। यानी बुराई की, लेकिन ऐसी बुराई की कि अहले बैत के सीनों पे जख्म छोड़ा। ये जुमला याद रखिए। फरमाया अगर लश्कर यजीद चाहता तो विद इन 10, 15 या 1 घंटा या 2 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में सारे शोहदा को शहीद कर देता। वजह क्या थी? एक एक को शहीद किया। क्या एक हुजूम करते सबको शहीद कर देते? लेकिन वजह क्या थी? एक एक शहीद आता है उसको शहीद करते हैं। फरमाया वजह ये थी, ये हुसैन को तकलीफ देना चाहते थे कि हुसैन इब्न अली की निगाहों के सामने एक एक को शहीद किया जाए और आखिर में मेरे मौला को तको तन्हा करके शहीद किया जाए। फरमाया बद है, बदी कर रहा है, लेकिन ऐसी बदी कर रहा है कि इससे बड़ा कोई बदतर नहीं। इसीलिए इमाम फरमाते हैं अगर तकवा के आला तरीन मकाम पे पहुंच जाओ तो ये बात याद रखना, जब तू उस मकाम से गिरेगा, अगर तकब्बुर और उजुब में आएगा तो ऐ मोमिन ऐसा गिरेगा तुमने तसव्वुर नहीं किया। जनाब ज़ुबैर, अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।